آج ہم 9 بجے تک میرے خیال میں ڈسکنیکٹ ہو گیا پھر. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عبداللہ بن زبیر آپ سے مخاطب ہوں اور آج مجھے ایک ٹاپک دیا گیا ہے جس پر آپ سے بات کرنی ہے. میسر وسائل اور کم سرمایہ سے کون سا کاروبار ممکن ہے، یا کون سے ایسے کاروبار ہیں جو تھوڑے سرمایہ سے اور محدود وسائل میں رہتے ہوئے اس فیز میں رہتے ہوئے کیے جا سکتے ہیں. تو چونکہ اس گروپ میں جیسے مجھے بتایا گیا زیادہ تر طالبات ہی ہیں یا پھر یونیورسٹی اور کالجز سے پڑھنے والی یا پھر وہاں سے گریجویٹ یا پھر ایف اے ایف ایس سی وغیرہ، تو اس لیے ہم بات بھی اسی لحاظ سے کریں گے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو اور اسی سطح کے ذہن کے لیے قابل قبول ہو. بزنس کی اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ پھیلے ہوئے دنیا میں ہر جگہ میں، جہاں پہ آپ جس گلی کے نکڑ پہ جائیں، جس سے ملیں، جہاں بیٹھیں اور کسی سے بھی بات کریں تو آپ کو ہر ایک کے پاس بزنس کے ہزاروں آئیڈیاز مل جائیں گے. تو ہزاروں فگر میں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ پورے معاشرے پہ لاگو ہوتا ہے. اگر ایک انسان کے پاس 10 20 آئیڈیاز ہیں تو ایک انسان آلموسٹ 200 لوگوں کو جانتا ہے. تو اس طرح وہ تعداد ہزار سے اوپر چلی جاتی ہے. اس لیے میں نے ہزاروں استعمال کیا کہ ہزاروں آئیڈیاز ہمارے جاننے والوں کے پاس موجود ہیں. آپ خواتین سے ملیں، اپنی اساتذہ سے بات کریں اور جو آپ کی سہیلی ہیں ان سے بات کریں تو ان کے پاس بھی بزنس کے جو آئیڈیاز ہیں بہت زیادہ ہیں. تو لیکن ہم نے جو سب سے زیادہ اس کو کیٹیگرائز کیا ہے وہ میسر وسائل. جب وسائل کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا کویسچن یہ آتا ہے کہ ایک خاتون خانہ جو گھر میں رہتی ہیں اور میرڈ ہیں تو وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے خاوند پہ، اور ان کے خاوند کا جو روزگار ہے وہ ان کا نان نفقہ سنبھالنا ہے. اور اگر بات کریں اس خاتون کی یا لڑکی کی جو غیر شادی شدہ ہیں، میرڈ نہیں ہیں، تو وہ ڈیپینڈنٹ ہیں والدین پہ، تو ان کے والد ان کے اخراجات سنبھالتے ہیں. اب یہاں پر کویسچن مارک یہ آتا ہے کہ یہ ٹاپک جیسے مجھے ملا کہ میسر وسائل، تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ ایک خاتون خانہ کو کون سے وسائل میسر ہیں. کیا بزنس یا کاروبار کے لیے انہیں کوئی پیمنٹ دے سکتا ہے؟ بزنس یا کاروبار کے لیے کوئی انہیں آگہی دے سکتا ہے؟ یا اس حوالے سے انہیں انویسٹمنٹ کے لیے کوئی سہولیات میسر ہیں؟ اگر تو کوئی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے یا ان کے والدین میں سے کوئی یا پھر خاوند دے سکتا ہے یا پھر بھائی دے سکتا ہے، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو یہ وسائل میسر ہیں کہ وہ اپنے خاوند سے یا اپنے بھائی سے یا اپنے والد سے کچھ سرمایہ لے کر اس کو سرکل میں لا سکتی ہیں. یہ میسر وسائل کی بات میں کر رہا ہوں، تو اس کو یہ وسائل میسر ہیں. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ کوئی جاب کر رہی ہو. تو اگر جاب نہیں ہے تو اس کے پاس کوئی بھی وسیلہ نہیں ہے کاروبار کا. دوسرے نمبر پہ جو خواتین نہیں بلکہ ابھی بچی ہے، پڑھ رہی ہے کالج میں یا یونیورسٹی میں یا کسی بھی جگہ پہ یا پھر مدرسے میں، تو اس کو کون سا وسیلہ میسر ہے، کون سے وسائل اس کے پاس ہیں؟ اس کو اپنا جیومیٹری باکس لینے کے لیے، اپنی ہلکی پھلکی شاپنگ کے لیے، اپنے مدرسے کے اخراجات کے لیے، اپنی یونیورسٹی کے اخراجات کے لیے، بکس کے لیے، فیسز کے لیے، کالج کی ایون کے بس کی رینٹ کے لیے جو کہ فیس کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے، یا ہاسٹل یوز کے لیے، وہ بھی اپنے والدین کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. تو اس کے پاس بھی وسائل نہیں ہے. اب یہاں پر میں اپنی اس پہلے ٹاپک کی بات کو جو میسر وسائل ہیں اس کو میں ذرا
میریکل پوزیشن میں لاؤں تو یہ بنے گی کہ ایک خاتون جو شادی شدہ ہیں اور ایک ایسی لڑکی جو کالج یا مدرسے یا اسکول یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے پاس وسائل میسر ہی نہیں ہیں کہ وہ کاروبار کرے، میسر ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان پر کوئی بھروسہ کرتے ہوئے ان کا فیملی ممبر انہیں انویسٹمنٹ دے سکتا ہے کاروبار کے لیے، تو پھر اس پر سوچا جا سکتا ہے، جو اگلا ہمارا اسی ٹاپک کا حصہ ہے کہ کم سرمایہ سے کاروبار کیسے ممکن ہے۔ پہلی بات تو جن کے پاس وسائل میسر نہیں ہیں اور انہیں کوئی ارد گرد نظر نہیں آ رہا اپنی فیملی میں، اور خاص طور پہ محرم رشتہ داروں میں جو انہیں پیمنٹ دے، نامحرم سے تو لینا بھی درست نہیں، محرم رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو پیمنٹ دے اور وہ کاروبار کر سکے، اور وہ بھی نامحرم بھی وہ اس کی پیسے، اس کی پیمنٹ جس پر ان کے خاوند کو یا ان کے والد کو یا بھائی کو اعتراض نہ ہو۔ خاتون کے لیے خاوند اور کالج یونیورسٹی کی طالبہ کے لیے یا مدرسے کی طالبہ کے لیے وہ محرم رشتہ دار ان کے والدین کی اجازت سے یا بھائی کی اجازت سے، جو انویسٹمنٹ کے لیے راضی ہو کہ میں انویسٹمنٹ دے سکتا ہوں، پھر وہ والدین کی مشاورت سے تھوڑا سرمایہ جو ہاتھ آتا ہے اس سے کاروبار کرنا ہے۔ تو یہ وسیلہ ایک میسر آ گیا جو نہیں تھا۔ اس وسیلے کی صورت میں جب یہ میسر آ جائے تو پھر اب یہ تھوڑا سا سرمایہ آ گیا، اب اس سرمایہ سے کون سا کاروبار کرنا ہے۔ اب تھوڑا سا میں گفتگو کو آگے کی جانب بڑھاتا ہوں کہ جب بھی کاروبار کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں فیکٹریوں کا تصور ابھرتا ہے، اور ہمارے ذہن میں کارخانوں کا تصور ابھرتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں کہ شاید کہ بزنس لاکھوں سے ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس لاکھوں روپے نہیں ہے تو وہ بزنس نہیں کر سکتا، کروڑوں نہیں ہے تو وہ بزنس نہیں کر سکتا، یا کسی کے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کاروبار نہیں کر سکتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ میں بنیادی طور پر ایک چھوٹا سا اسکول بھی چلا رہا ہوں جو 3 برانچز ہیں الحمدللہ اس کی۔ تو میرے اسکول کی سب سے بڑی پرابلم جس کو میں فیس کر رہا ہوں اپنی، اس کو میں بیڈ ہیبٹ ہی کہہ لیں کہ اپنی بیڈ ہیبٹ کی وجہ سے، کہ میرا سٹاف چھوڑ جاتا ہے، اسکول سے وہ ریزائن کر جاتا ہے میری بیڈ ہیبٹ کی وجہ سے۔ اب اللہ معاف کرے کوئی ایسی اور بیڈ ہیبٹ نہیں، وہ بیڈ ہیبٹ یہ ہے کہ میں موٹیویشن دیتا ہوں بزنس کی، اور باقاعدہ طور پر موٹیویشن دیتے دیتے اچانک سے مجھے پتا چلتا ہے کہ کسی نے سیونگ کر لی، اور اچانک سے ان کا کوئی نہ کوئی سیٹ اپ بھی سٹارٹ ہو گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جاب چھوڑ دی اور محترمہ نے گھر بیٹھے کاروبار شروع کر لیا۔ تو پچھلے تقریباً کوئی 10 سے 12 سال ہو گئے مجھے اسکولنگ فیلڈ میں، تو تقریباً کوئی 100+ ٹیچرز ایسی ہیں جو میرے اسکول کو چھوڑ کر کاروبار شروع کر چکی ہیں، اور اس کا مجھے ایک فائدہ ہوتا ہے اور ایک نقصان ہوتا ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم مجھے ٹیچر کو اویل کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، نئے انٹرویوز، اس پہ میں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا، کہ نئے انٹرویوز، پھر اس کے بعد ہائرنگ، اور اس کے بعد پھر ان کو اپنے اسکول کا مزاج سمجھانا کہ ہمارے اسکول میں کس طرح کا سلیبس چل رہا ہے، اور آکسفورڈ ہے تو اس کو کیسے ہم لے کے چلنا ہے، بچوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ تو نئی گریجویٹس جو آتی ہیں تو ان کو سب کچھ سکھلانا پڑتا ہے، وہ سیکھتے سیکھتے بزنس بھی سیکھ جاتی ہیں، ظاہر بات ہے۔ منتھلی میٹنگ میں بہت کچھ بتا دیتا ہوں اپنی بہنیں سمجھ کر انہیں، وہ تمام چیزیں کہ جس سے وہ آگے بڑھ سکیں اور معاشرے میں چیلنجز سے نمٹ سکیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میرے اسکول میں سٹاف کی ہر وقت کمی رہتی ہے، اور جو خواتین، جو لڑکیاں پڑھانے کے لیے آتی ہیں، وہ ایک دن بزنس کرنے والی بن جاتی ہیں اور اسکول چھوڑ جاتی ہیں، جاب چھوڑ جاتی ہیں۔ اب خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ کام کر رہی ہیں اپنا، اور اپنے کام سے وابستہ ہو کر، چاہے وہ دعا نہ کریں لیکن اللہ کے ہاں اس کا اندراج ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اچھا، اب ان کے پاس سرمایہ کم ہوتا ہے، اب ان کے پاس سرمایہ کہاں سے آئے؟ تو تھوڑا سرمایہ ہوتا ہے جو سیلری سے جمع ہوتا ہے، یا پھر کچھ ایڈوانس ہوتا ہے، کچھ والد سے مل جاتا ہے، یا کچھ بھائی سے مل جاتا ہے، یا بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ بڑا لاڈ ہوتا ہے، تو اگر گھر میں کچھ فراوانی ہو معاشی حساب سے تو پھر بہنیں لاڈ پیار سے اپنے بھائیوں سے موبائل فون، موٹر سائیکل اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ فروخت کر کے پیسے لیتی ہیں،
اور بسم اللہ کر لیتی ہیں، اور اسی طرح والد سے بھی لاڈ پیار میں لیا جا سکتا ہے پیسہ. تو یہ جو محدود سرمایہ میسر آتا ہے تو اس کو کہاں لگانا چاہیے؟ اب میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ لیٹ سپوز یہاں پر جتنی بھی گیدرنگ ہے، میں نے کوئی تعداد نہیں دیکھی کہ یہاں پر کتنی جو ہے نا وہ اٹینڈنس ہیں اور کتنی خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں یا بات سن رہی ہیں، 50-60 غالباً. تو اوکے 58. تو اس میں یہاں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کون کس پوزیشن پہ ہے فائنانس کے حساب سے. ہم یہاں سے ایک ایگزامپل مطلب کریٹ کرتے ہیں کہ 50,000 ہے ایک خاتون کے پاس، ایک لڑکی کے پاس 50,000 جو پاکٹ منی سے جمع ہو سکتے ہیں، جو چھوٹی سی کمیٹی سے جمع ہو سکتے ہیں، جو اپنی جو ڈیلی کی روٹین ہے اس سے بچ سکتے ہیں، عید کی خریداری سے بچائے جا سکتے ہیں، شادیوں کے ایونٹ سے بچائے جا سکتے ہیں، اور رنگا رنگ قسم کی جو شاپنگ ہوتی ہے اس سے بھی ہاتھ کھینچتے ہوئے بچائے جا سکتے ہیں، مہنگے موبائل کی جگہ ہلکا موبائل فون رکھ لینے سے بچائے جا سکتے ہیں، اور اسی طرح ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جو خواتین خریدتی ہیں جن پر بے تحاشا پیسہ خرچ ہوتا ہے. اور چونکہ ہم سب فیملی والے ہیں تو اس لیے ہر ایک جانتا ہے یا جانتی ہے کہ گھر میں عام طور پر خواتین یا لڑکیوں کی جو سسٹم ہوتا ہے خریداری کا، شاپنگ کا، تو وہ کتنا مہنگا ہوتا ہے. تو مطلب ایسے بیٹھے بٹھائے 35-30-40 ہزار روپے آرام سے ایک سیزن کے 2-3 سوٹ اور 2-3 شوز خریدنے پر لگ جاتے ہیں. تو اس میں بچت کی جا سکتی ہے، بجائے 3,000 4,000 5,000 کے کوئی برانڈڈ سوٹ لینے کے لوکل برانڈ لیا جا سکتا ہے، اور لوکل برانڈ لے کر جو پیسے بچے ان کو سیو کیے جا سکتے ہیں، بجائے اسٹائلوں کے شوز خریدنے کے ریتا کا خرید لیا جائے، چھوٹا سا ایک مطلب برانڈ ہے. اور اسی طرح جو بجائے اس کے کہ ہم جے ڈاٹ سے، گل احمد سے اور الکرم سے شاپنگ کریں، تو ہم کسی لوکل شاپ سے، محلے کی دکان سے یا پھر کسی عمومی بازار سے اپنے کپڑوں کی خریداری کر لیں، بجائے اس کے کہ ہمارا جو آرٹیفیشل جیولری باکس ہے وہ 15-20 ہزار میں آن لائن شاپنگ میں آئے تو ہم اس کو 2-3 ہزار تک لے آئیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں لڑکیوں کی یا خواتین کی ضرورت نہیں ہے، تو ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو بجٹ کے حساب سے تھوڑا کم کیا جائے اور اس میں سے پیمنٹ بچا کر کمیٹی رکھی جائے. پرانے زمانے میں کمیٹی رکھنے کا رواج یہ ہوتا تھا کہ خاتون ہوتی تھی جن کے پاس پیسے رکھے جاتے تھے. تو آج کل کے زمانے میں تو سہولت مل گئی، یہ جیز کیش، ایزی پیسہ اور اس طرح کی جو اپلیکیشنز ہیں، اکاؤنٹ اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بینک اکاؤنٹ میں بار بار جانا بھی پڑتا ہے، تو ان میں بھی اماؤنٹ رکھی جا سکتی ہے. تو یہ کمیٹی بہت جلد مکمل ہو جاتی ہے، دھیرے دھیرے مکمل ہو جاتی ہے. مجھے نہیں پتا کس کے گھر کا کیا ماحول ہے، لیکن ہمارے گھر میں یا قریب قریب جن کو میں جانتا ہوں ان گھروں میں باقاعدہ جو ہے نا وہ لڑکیاں اور خواتین اس ٹاپک پہ پیسے مانگتی ہیں کمیٹی ڈالنے کے لیے کہ اپنی کمیٹی میں پیسے رکھنے ہیں تو 1,000 روپے چاہیے، 2,000 چاہیے، 500 چاہیے، مہینہ ختم ہو گیا مجھے 3,000 چاہیے تو میں نے کمیٹی میں رکھنے ہیں. تو وہ ان کی سیونگ ہوتی ہے. اپنی جو شاپنگ سے بچت ہے وہ بھی اس میں چلی گئی، کچھ اپنے سرپرست سے، کفیل سے ملی وہ بھی اس میں چلی گئی، بھائی سے ملی وہ بھی اس میں چلی گئی، کسی ماموں یا چچا نے کچھ نوازش کر دی وہ بھی اس میں چلی گئی. تو بجائے اس کے کہ وہ شادیوں پہ اس کو زیادہ خرچ کا عادی کیا جائے، اس کو پیسے دیے جائیں، اور خاص طور پر مرد حضرات لازمی دیں، اور اگر یہاں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنی بچیوں کو خود کفیل کیا جائے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں اور اپنے اخراجات جو یونیورسٹی کے ڈیوز ہیں، کالج کے جو اخراجات ہیں وہ خود اٹھا سکیں. تو اب تھوڑا سا سرمایہ تو آ گیا، کمیٹی جمع ہو گئی. تو میں ایسے عام اور سادہ اور سمپل زبان میں اس لیے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بجائے لیکچر کی تھوڑی ایک
फ्रेंडली इन्वायरमेंट में गुफ्तगू लगे, बजाय इसके केस में भारी भरकम जो है ना वो दलाइल दिए जाएं और बहुत ज्यादा इसको तिवालत दी जाए। बेहतर है कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ज्यादातर फवायद की तरफ आना चाहिए। तो अब इसमें एक जो आम तौर पर कि हमने स्टार्ट लिया था कि 50,000 किसी के पास है, फिर हमने बात की कि 50,000 कैसे हुए उसके पास, फिर उससे पहले हमने बात की कि वसाइल नहीं है, फिर हमने 50,000 का वसीला बनाया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसका आगाज है। यूं समझ लें कि इस वक्त 58 जो यहाँ पे मेरी बहनें बैठी हुई हैं, तो 58 की तादाद है और इन 58 में से हर एक के पास 50,000 है, हर एक के पास। अब 59, ठीक है, चलिए 59 कर लेते हैं। तो 59 है तो 59 में से हर एक के पास 50,000 है। तो अब इसको इंक्रीज कैसे करना है? तो कोई जल्दी से कैलकुलेशन बता सकता है, मुझे पता चले कि कौन हाजिर बैठा है। 60 के कितने पैसे बन रहे हैं? 50 के पास जो अमाउंट है 50,000, 60 के पास, सॉरी 60 के पास जो 50-50 अमाउंट है, तो ये कितनी बन रही है? जल्दी से बताएं जरा कोई, ताकि बाय नेम में उसे गुड कहूं। वेरी गुड, मिसेस उसामा या ईशा वजिया, एवरीवन, सब बहने, बहुत शुक्रिया। ठीक है, 30 लाख रुपए बनते हैं ना। अच्छा, अब इसमें जितनी भी बैठी हैं, जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं, तो इसमें आप ये देखें कि आप में से किसकी कितनी सहेलियां हैं, कितनी फ्रेंड्स हैं। वेरी गुड, वेरी गुड हबीबुर रहमान, बहुत अच्छे। ठीक है, अब कितनी फ्रेंड्स है, किसकी कितनी फ्रेंड्स हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक हो गया, 6 है, और 10, 12, 7, जी आगे देखते हैं कि सबसे शॉर्ट कौन है। कोई नहीं, ये वाकई क्वेश्चन मार्क है। आगे, ठीक है, कोई नहीं। 2, 2, 1, 5, कोई नहीं, 8, 9, 1, 1, सभी के जवाब आ जाएं, काफी हैं। 1 है, 1, 1, ठीक हो गया बस। अब किसी की 5, किसी की 6, किसी की कोई नहीं। जिसकी कोई नहीं है तो उसकी उसकी घरेलू इन्वायरमेंट पे या उसकी अपनी तबीयत पे क्वेश्चन मार्क है। या तो उनकी तबीयत तन्हाई का शिकार है, या फिर उनको ज्यादा घुलने मिलने की इजाजत नहीं है अपनी फ्रेंड्स में या अपने सर्कल में। दो वजूहात में से कोई एक वजह हो सकती है। उस वजह को दूर कर लें तो वो कोई नहीं का जवाब नहीं आएगा। और जिनके पास 1 से लेकर 10 तक कोई ना कोई जरूर ऐसा वेलविशर मौजूद है जो दोस्त है, तो अगर ये दोनों चीजें नहीं है किसी में, तो उसकी फ्रेंड्स जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 मुख्तलिफ तादाद आ रही है, 12 तक भी गालिबन किसी ने कहा, तो जितनी तादाद आ रही है, अब उनमें से आप उनके नाम लिखें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई है, अगर किसी का नाम बतूल है, मुझे नहीं पता, शायद बतूल भी एक नाम आया था, तो किसी का नाम बतूल है तो बतूल की हम फर्ज कर लेते हैं कि 5 फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने अपनी फ्रेंड्स के नाम लिखे, आयशा, सलमा, रुकैया, जुएरिया, मारिया वगैरह। उन्होंने नाम लिखने के बाद फिर सोचा कि सबसे टॉप में कौन है जो मुझे सबसे अजीज है, सबसे ज्यादा, तो उसको नंबर 1 दिया, जो दूसरे नंबर पे है उसको 2, जो तीसरे नंबर पे उसको 3, जो चौथे नंबर पे उसको 4, जो 5वें नंबर पे उसको 5।
یہ ایک صورت میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کو اپنے گھریلو سرکل میں، فیملی میں، اپنے ہسبینڈ سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے انویسٹمنٹ نہیں ملتی ہے تو ان 4-5 سہیلیوں کے نام لکھیں جو آپ کو حد سے زیادہ عزیز ہیں. پھر ان میں سے ان کے نام لکھیں جو معاشی طور پر تھوڑی مضبوط ہیں، یا پھر ان کے خاوند کوئی کام کرتے ہیں، یا پھر ان کے بھائی یا ان کے والد کسی بزنس سے وابستہ ہیں. تو ان کے سامنے آپ نے اپنی سچویشن رکھنی ہے کہ چھوٹا سا ایک کام کرنے کا ارادہ ہے، تو اس میں آپ کی تھوڑی سی ہیلپ چاہیے. 50,000 میرے پاس ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ 1 لاکھ تک اس کو پہنچا دوں تاکہ کام کر لوں. تو آپ مجھے کچھ عرصے کے لیے، میں انشاءاللہ اس کے بعد واپس کر دوں گی، ٹائم میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں کہ میکسیمم کتنا ہوگا، لیکن ایسی اماؤنٹ جو آپ کے پاس تھوڑی اضافی ہو یا آپ میرے لیے کر سکیں. تو دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، تو جنوری میں یا فیبرری میں آپ مجھے فیبرری کی 28 تک اگر مجھے 20,000 روپے کر دیں تو آپ کی نوازش ہوگی. تو یہ چیز اگر آ جائے اور آپ کی ان فرینڈز میں سے کوئی ایک فرینڈ ایسی تیار ہو جاتی ہے جو آپ کو 20,000 روپے دے سکتی ہے، 10,000 دے سکتی ہے، 5,000 دے سکتی ہے، تو آپ کی تھوڑی سی اماؤنٹ انکریز ہو جائے گی. دوسری بات، وہ اماؤنٹ دینا ہی نہیں چاہتی، کوئی ایسی بھی ہیں، فرینڈز بھی ہیں، تعلق بھی ہے، لیکن وہ نہیں اماؤنٹ دینا چاہتی، تو آپ ان کو دوسری آفر کر سکتی ہیں کہ میں ایک کام شروع کرنے جا رہی ہوں، میرے پاس 50,000 ہے، تو اگر آپ میرے ساتھ ملنا چاہیں تو آپ اپنے گھر سے سروس دیجیے گا، میں اپنے گھر سے سروس دوں گی، ہم کام کریں گی، آپ کا خرچہ بھی نکلے گا اور میرا بھی نکلے گا. ہم ساتھ میں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بنا کے رکھیں گے اور بزنس کو چلائیں گے. والدہ کی بات آئی تو والدہ سب سے اچھی دوست ہوتی ہیں، اور آپ والدہ کی دوست سے پیمنٹ مانگ سکتی ہیں، یا والدہ کے ساتھ جڑ کر، مل کر، اور والدہ سے کہلوا کر اپنے لیے بزنس کے لیے سرمایہ جمع کر سکتی ہیں. تو تھوڑی اماؤنٹ ہو تو اس اماؤنٹ میں قدرے اضافہ کیا جا سکتا ہے. اور میں نے ایسی ٹیچرز بھی دیکھی ہمارے اسکول کی جن کو ان کی والدہ نے ان کے جیولری سیٹ جو گھر پہ رکھے ہوئے تھے فروخت کر کے بزنس کے لیے دے دیے. ماں نے اپنا جیولری سیٹ بیچ دیا بچی کے کاروبار کے لیے. اور بعض بچیوں نے، ان کے والدین نے ان کے لیے جیولری بنا کے رکھی تھی، انہوں نے اپنی والدہ کو کنونس کر لیا کہ میرے پاس تو جو جیولری پڑی ہے وہ آپ کو جہیز میں دینی ہے. تو بچیوں نے وہ کنونس کرنے کے بعد وہ جیولری لے لی کہ آپ ہمیں ابھی دے دیں، اس وقت نہ دیجیے گا، اس کو اس وقت ہم خود بنا لیں گے. اور میں ایسی 2 شادیوں میں شریک ہوا ہوں کہ وہ جیولری انہوں نے بیچی اور اپنا بزنس کیا، اور پھر اپنی جیولری خود بنائی، اور پھر ماشاءاللہ ان کی شادیاں بھی ہوئی. تو مطلب یہ ممکن نہیں ہے کہ ارد گرد جب ہم سوچیں تو ہمارے مسئلے کا حل نظر نہ آئے، ایسا ممکن نہیں ہے. بہرحال 50,000 جمع ہے، 50,000 سے ہم نے جو ہے نا وہ بزنس سٹارٹ کرنا ہے. اور ماشاءاللہ سعدیہ بہن بہت اچھے. تو بزنس سٹارٹ کرنا ہے، اور بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پیسہ ہو، اور آپ کے پاس پیسہ ہے تقریباً 50,000، اور آپ نے مزید جمع کر لیا 50,000 کے راؤنڈ اباؤٹ، تو 1 لاکھ روپے آپ کے پاس جمع ہو گئے. اب کوشچن مارک یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ہم کریں کیا. تو یہ اہم ترین کوشچن ہے. اپنی وہ مرحوم طارق عزیز کہا کرتے تھے کہ بقائم ہوش و حواس اپنے سماعتوں کو متوجہ کر لیجئے، کیونکہ یہ ایک ایسا ورڈ ہے کہ ہم کون سا کاروبار کریں، ایسا سوال ہے جو ہر ذہن میں گونجتا ہے. جس کے ہاتھ میں تھوڑی سی اماؤنٹ آ جائے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس سے کون سا کاروبار کروں. سب سے پہلے کاروبار کرنے کے لیے جو سوال کیا جاتا ہے کہ میرے پاس 50,000 ہیں، کون سا کاروبار کروں. مجھے دن میں 20 کویسچن ملتے ہیں، مجھے جواب دینے کا موقع نہیں ملتا. بہت زیادہ کویسچنز آتے ہیں، لیکن اس کا جواب میں کیسے دوں کہ وہ یہی کویسچن آتا ہے کہ 1 لاکھ روپے ہیں، 2 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، کون سا کاروبار کروں. بھائی مجھے کیا پتا آپ کی بزنس کی نیچر کیا ہے،
آپ کس جگہ پہ رہتے ہیں، آپ کا گلی محلہ، آپ کا ٹاؤن، آپ کی بستی، آپ کا گاؤں، آپ کا علاقہ، آپ کے والدین کی طبیعت، ان کی نجابت، آپ کے جو خاوند ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی طبیعت، ان کا مزاج، یہ ساری چیزیں کسی بھی کاروبار کے لیے جاننا ضروری ہے۔ کوئی بھی کاروبار اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتا جب تک اس کی فیملی اسے سپورٹ نہ دے، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ گھر میں کوئی بھی لڑکی اس وقت تک کوئی ایسا بزنس نہیں کر سکتی جب تک اس کے گھر کا ماحول اس کے لیے موافق نہ ہو۔ تو یہ کوسچن جب بھی آتا ہے تو میں عام طور پر جو طالبات ہوتی ہیں یونیورسٹی کی یا کالجز کی، چونکہ میں لیکچرز کے لیے ادھر ادھر جاتا ہوں تو وہاں پر یہی بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے انوائرمنٹ کو اپنے حق میں بہتر کریں، اپنے گھر کے ماحول کو اپنے لیے پازیٹیو تھنکنگ میں لائیں کہ وہ آپ کے لیے بہتر سوچتے ہیں، لیکن بہتر کرنے کے لیے آپ کی ہمراہی بھی ہوں، آپ کی سپورٹ بھی کریں، آپ کو فنڈنگ بھی کریں، آپ کی پیٹ بھی تھپ تھپائیں، آپ کو پش اپ کریں کہ آپ آگے جائیں، ہم آپ کو انرجی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس میں جو بھی فیول ایڈجسٹمنٹ، مطلب سرمایہ کاری ہے، جو بنیادی جو کیپٹل ہے، سرمایہ ہے، وہ اگر میسر آتا ہے تو پھر اس کے لیے سازگار انوائرمنٹ چاہیے، کام کون سا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی پلاننگ کیا کرنی ہے۔ اب میں یہاں پر بجائے اس کے کہ میں بڑی لمبی لمبی کہانیاں سناؤں، میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں جو خواتین نے کاروبار کیا، اس کے بعد پھر ہماری بات ختم ہے، پھر آپ نے کوسچن کرنی۔ ایک اریحا نام کی لڑکی ہے، ہمارے اسکول میں ٹیچر تھی۔ میں اسکول کی ٹیچرز کی مثال دوں گا کہ میرے سامنے کی ایگزامپلز ہے، اور میرے اسکول کے دفتر سے نکل کر ان لوگوں نے ترقی کی ہے، تو اسی لیے میں ان کی مثال دوں گا، یہ آپ کے لیے سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی اور میں بھی کانفیڈنٹ رہوں گا۔ تو اریحا نام کی ایک ٹیچر، اس نے بزنس سٹارٹ کیا، 50,000 اس کے پاس اماؤنٹ تھی۔ اس نے اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر، اپنی والدہ کے ساتھ مل کر کام شروع کیا۔ ایک چھوٹا سا لیفلیٹ بنایا کہ میں گھر پہ اچھے کھانے بنا کر ہوٹل پہ یا پھر گیسٹ ہاؤس میں رہنے والے جو مہمان ہیں یا پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور ہاسٹلائز ہیں یا طالبات ہیں، خاص طور پر ہمارے رحیم خان میں میڈیکل کالج ہے، اس کو انہوں نے میڈیکل کالج کو انہوں نے ٹچ کیا۔ میڈیکل کالج میں اب چونکہ وہ خود ایک لڑکی تھی تو وہ میڈیکل کالج میں آرام سے چلی گئی، اور مطلب ڈیورنگ دا سچویشن کوئی انہوں نے تلاش کر لی اپنی کوئی فرینڈ جو میڈیکل میں پڑھتی تھی۔ اب میڈیکل میں آپ کو پتا ہے کہ کالج میں، میڈیکل کالج میں پڑھنے کے لیے آنے والی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کھاتے پیتے گھرانوں سے ہوتی ہیں، تو ایم بی بی ایس کے کورس کے لیے تو تقریباً آج کے رائج الوقت سکہ کے مطابق 40 سے 50 لاکھ روپے لگتے ہیں۔ تو جو فیملی 4-5 بلین لگا سکتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو میس کے لیے اچھی اماؤنٹ دیتی ہے، اچھے اخراجات دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنا ٹارگیٹڈ آڈینس، ٹارگیٹڈ ایریا سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کس طرح کے لوگوں کو سروس دیں گی۔ اریحا نے سوچا کہ میں ان کو کھانا مہیا کروں گی، بنا بنایا کھانا، ہوم میڈ۔ تو انہوں نے گھر پہ پمفلٹ بنائے اور اس پہ اپنا مینیو لکھا انگلش میں، بہت اچھے انداز میں اس کو ہائی لائٹ کیا، مجھے پوسٹر دکھایا، اس میں میں نے کچھ ایڈیشنل کچھ چیزیں ڈال دی۔ تو پھر اس کو انہوں نے ایک گرافک ڈیزائنر سے اس کی ڈیزائننگ کروائی۔ اگر آپ اس اکیڈمی سے جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ آپ کر سکتی ہیں، گرافک ڈیزائننگ سیکھ چکی ہیں، تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہیں سے سروس لینے کی، آپ کسی آن لائن ادارے سے سیکھ رہی ہیں، سیکھ چکی ہیں، تو آپ خود بھی بنا سکتی ہیں۔ تو انہوں نے بنوایا۔ بنوانے کے بعد انہوں نے میڈیکل یونیورسٹی میں اپنی جو دوست تھیں ان کے ساتھ مل کر، جتنے بھی گورنمنٹ جو میڈیکل کے ہاسٹل سے وہاں میس ملتا ہے جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو باہر کا کھانا پسند کرتی ہیں کہ باہر سے کوئی بنا بنایا اچھا مل جائے۔ تو انہوں نے اپنی وہاں پہ کچھ 4-5 ایسی کسٹمرز تلاش کر لی جو ان سے کھانا لیتی تھی دن میں 2 ٹائم، مطلب مارننگ میں ناشتہ وہ وہیں کر لیتی ہوں گی، تو لنچ اینڈ ڈنر دونوں چیزیں ان کے پاس جاتی تھی،
اور پھر آہستہ آہستہ اس کا سرکل بڑھنے لگا، کیونکہ اس نے کھانے کا مینیو اتنا بہت اچھے انداز میں ترتیب دیا تھا. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس نے جو لنچ یا ڈنر دینا ہے اس میں ایک منرل واٹر کی چھوٹی سی بوٹل، اور ساتھ میں سالن، اس میں رائتا، اور سلاد میں تھوڑا سا کھیرا پیاز ٹائپ کی چیزیں ایک دو، یا کٹی ہوئی گوبھی، اور اسی طرح اس میں تھوڑا سا اچار جو کہ بلک کوانٹٹی میں اس نے لے لیا تھا 2-3 من کے قریب، تو تھوڑا سا اچار، اور پھر سویٹ میں تھوڑا سا مینگو کا مربع. مطلب ایک چھوٹا سا مینیو بنا کر جب یہ بھیجتی تو اس میں مطلب ساتھ میں ڈسپوزیبل ایک چھوٹا سا گلاس جس میں ٹیشو رکھا ہوا تھا کہ وہ جب پانی پیئیں اس کے کھانا کھانے کے بعد وہ ہاتھ بھی صاف کر لیں. اور مطلب یہ مکمل ایک پورا ایک پارسل بنا ہوا جب ایک کسٹمر کے سامنے جاتا تو حیرت کی انتہا. میں نے جب دیکھا تو اس میں 11-12 چیزیں ایک لنچ باکس میں، 11-12 چیزیں. میں حیران رہ گیا کہ مطلب یہ کام جو کھانے پینے والا ہے یہ خواتین ہی سنبھال سکتی ہیں، یہ انہی کا ہی ذوق شوق ہے. تو اس کے ذہن نے کام کیا ماشاءاللہ. ابھی اس وقت رحیم یار خان شہر میں کیونکہ میں رابطے میں نہیں رہتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے ان کے جو ابو ہے انہوں نے بھی ان کی ہیلپ کی، ان کی والدہ نے بھی ہیلپ کی، چھوٹا سا کچن بنا چکی ہیں وہ. اور ماشاءاللہ اس وقت میرے خیال میں ان کے پاس کوئی، جب لاسٹ ٹائم مجھے انفارمیشن ملی تھی کہ ان کے پاس کوئی 80 کے قریب کسٹمرز ہیں، تو 80 کسٹمرز کو وہ کھانا دے رہی ہیں. اور روزانہ کی بنیاد پر ان کی کھانے کا مینیو بہت اچھا. کیسے کہ وہ آج کی اس مہنگائی کے زمانے میں بھی ایک وقت کے کھانے کا 100 روپے لیتی. مطلب اگر دوپہر کا کھانا ہے تو 100 روپے، رات کا کھانا ہے تو 100 روپے. اب جتنے دن جس نے لینا ہے اس کے حساب سے پیمنٹ ہے. اور جو ان کا ڈیلیوری بوائے ہے وہ ان کا بھانجا ہے، تو وہ ان کو دیتی ہیں اور وہ وہاں پہ جا کے کھانا ڈیلیور کرتا ہے. اور وہیں سے پیمنٹ گیٹ سے ریسیو کا لینے کا. اور بہت اچھے انداز میں چل رہا ہے. تو اب 80 کے قریب کسٹمر ہیں. اگر ایک وقت کا کھانا 80 کسٹمر لیتا ہے تو اٹس مین دیٹ کی 8000. اگر یہ دونوں لیتے ہیں مطلب مارننگ بھی اور ایوننگ بھی دونوں وقت میں، اگر یہ 80 کسٹمر کھانا لیتے ہیں تو 16,000. اب اگر وہ سیٹرڈے سنڈے آف بھی کریں اور 20 ڈیز ٹوٹل کاؤنٹ کریں تو 16,000 پر ڈے ہے. تو 20 ڈیز کے لیے 80 کسٹمر کو کھانا ڈیلیور کرنا ایک گھر کا کام ہے. اور ایک گھر میں انہوں نے میرے خیال میں کوئی 6-7 ملازمائیں بھی رکھی ہوئی ہیں، آیا جی بھی رکھی ہوئی ہے جو کام کرتی ہیں اور ہاتھ بٹاتی ہیں. تو گھر میں کھانا بنتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں ایک خاتون جو 15-20 افراد کا کھانا بنا سکتی ہے، اگر ان کے گھر کی روٹین ہے تو آرام سے بنا سکتی ہے، اگر روٹین بن جائے تو. ادروائز تو 4-5 کا تو گھر میں بنتا ہی ہے نارملی. تو تھوڑا سا ہاتھ تیز کر لیا جائے اور 1-2 خواتین ساتھ جڑ جائیں تو بہت اچھا بزنس ہے. 50,000 سے سٹارٹ ہو سکتا ہے. اور اریحا کر رہی ہیں. اور روزانہ کے 16,000 کے حساب سے اگر کاؤنٹ کیا جائے تو یہ 3,20,000 روپے بنتے ہیں. تو اگر 1 لاکھ روپے ان کے اخراجات کے جو ایکسپینسز ہیں وہ نکال لیے جائیں 1,20,000 روپے، تو بھی اگر کسی کو 2 لاکھ روپے بچتے ہیں تو میرے خیال سے سودا مہنگا نہیں ہے. اگر 1 لاکھ بچے، 1 لاکھ بھی بچ جائے تو بھی ایک لڑکی 50,000 کے سرکل سے تھوڑا سا محنت کر کے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ تھوڑی ہلکی پھلکی مارکیٹنگ کر کے اپنی فرینڈز کو انوائٹ کر کے ان کو میسج بھیج کے چھوٹے سے بروشر اپنے بھانجے کے ذریعے تقسیم کروا کے 3,20,000 روپے وہ اگر مہینے کا کما سکتی ہے اور اس میں 1 لاکھ روپے اخراجات ادا کر کے چھوٹی سی فوڈ فیکٹری بنا چکی ہے گھر میں، تو میرے خیال سے اریحا کر سکتی ہے تو آپ بھی کر سکتی ہیں. دوسری بات، پہلی بات تو یہ ہو گئی. اب دوسری مثال دوں گا میں. خرم امتیاز ہیں، شادی شدہ خاتون ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ جاب چھوڑی. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی ایک اسکول میں،
بڑے اچھے اسکول میں ان کی جاب تھی اور 32-33 ہزار روپے ان کی سیلری تھی. بس تھوڑی سی ڈیوٹی تھی 2-3 گھنٹے کی. اور یہ کسی کا مائک کھلا ہے تو پلیز آف کر دیں. تو وہ جاب انہوں نے چھوڑی اور چلی گئی اپنے گھر. میری آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے. اچھا تو انہوں نے کام شروع کیا کہ گھر میں کچھ لکڑی منگوائی اور چھوٹی سی مشینری لگائی. اور یہ جو سینریز بنتی ہیں انٹرنیٹ سے سینریز ڈاؤن لوڈ کی. ایسی سینریز، ایسی تصویریں، ایسے فلاورز جن کی تصویر زوم کرنے سے پھٹن کا شکار نہیں ہوتی ہے، اس میں کریکس نہیں آتے ہیں. ایسی صاف ستھری تصاویر پنٹریسٹ سے انہوں نے نکالی جو گھر میں کسی لان میں یا کسی اس طرح کی جگہوں میں بنی ہوئی سینریز تھیں جو بیڈ روم میں سجائی جا سکتی ہیں. تو اس طرح کی سینریز جو ہے نا وہ انہوں نے ڈاؤن لوڈ کی اور اپنے بھائی اور اپنے خاوند کے ذریعے انہوں نے مختلف اوقات میں بڑے پرنٹر سے ان کو نکلوایا. اور کلرفل نکلوانے کے بعد پھر گھر پہ جو فریم منگوائے تھے لکڑی والے، لکڑی کے فریم میں سیٹ کیا. پھر واٹر کلر سے اس لکڑی کو پینٹ کیا، اس کے پیچھے کیل اور دستے وغیرہ لگائے اور بالکل سینری تیار ہو گئی. آن لائن اس کی مارکیٹنگ کر کے سینریز کو بہترین پیکنگ میں سیل کرنا شروع کر دیا. یہاں سے وہ فلاور میکنگ میں گئی کہ گھر میں بیڈ روم میں کس طرح کا فلاور ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے جو کرافٹس ملتے ہیں پیپر بنانے والے اور مختلف کلرز کے پیپرز، اب لڑکیاں خواتین جو شادیوں پہ ایونٹ پہ اپنے روم کلر کے حساب سے، اپنے بیڈ کے کلر کے حساب سے انہوں نے ان کو آرڈرز کرنا شروع کیے اور ان سے کہا گیا کہ اس طرح کے ہمیں فلاورز بنا کے دیں. اور یہ فلاورز انہوں نے بنائے اور ان کو مہیا کیے. تو میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. یہ میں ذرا ویڈیو سٹارٹ کرنے لگا ہوں، میں فیس نہیں آئے گا لیکن میں آپ کو وہ پھول دکھاتا ہوں بیک کیمرہ آن کر کے. یہ آپ دیکھ سکتی ہیں. یہ صرف میں آپ کو مثال دینا چاہ رہا تھا ان کی کہ انہوں نے یہ کام کیا. یہ بنے ہوئے پھول ہیں. یہ مکمل ان کا گلدان بنایا گیا. یہ انہوں نے مجھے گفٹ کیا تھا. یہ اب یہ اس طرح کا گلدان بنا کر یہ فروخت کر رہی ہیں 2400 روپے میں. اور یہ والا پھول آپ کو نظر آ رہا ہے بنایا گیا. یہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ دیکھ کر اس کو ڈیزائن کیا اور لگایا، بنایا. تو مطلب اس طرح کے آئیڈیا پہ کام کیا. آج اس کے پاس اتنے آرڈر ہیں کہ وہ 2-3 لڑکیاں اس کے پاس کام کرتی ہیں. سارا دن گھر میں کینچیاں چلتی ہیں اور کینچیاں چلا کے فلاورز کٹنگ ہوتی ہے اور فلاورز کٹنگ کو پھر یہ مختلف شاپرز میں بند کر کے بھیجتی ہیں اور گھروں میں چلاتی ہیں. اچھا یہ تھی دوسری مثال. اب تیسری مثال میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں میرے آفس میں گھڑی لگی ہوئی ہے. یہ اس وقت اگر کہ اس کا سیل جو ہے نا، میں 1 منٹ میں لائٹ کو آف کرتا ہوں. لائٹ آف نہیں ہو رہی تو یہ ذرا دیکھ لیں آپ، امیدیں نظر آ رہی ہوگی. تو یہ پورا جو فریم بنا ہوا ہے، اس فریم میں یہ پوری ایک گھڑی ہے، ایک سرکل ہے.
تو 1 سے لے کر 12 تک اس کی ایک ڈائریکشن ہے. انہوں نے اس سوئیوں میں وہ ڈائریکشن استعمال کی. اس کے پیچھے یہاں پہ سیل ڈلتا ہے اور یہ پورے سرکل میں چلتی ہے بالکل اسی طرح گھر کی گھڑی کی طرح. مطلب ایک گھر میں ٹی وی لاؤنج میں لگی ہوئی بڑی گھڑی ہے یہ. اب اس کی میں اگر آپ کو قیمت بتاؤں حیران رہ جائیں گے آپ. اس کی ٹوٹل قیمت 600 روپے. ٹوٹل قیمت 600 روپے جو بذریعہ ڈاک آپ کو گھر میں 1000 روپے میں پڑتی ہے زیادہ سے زیادہ. اگر یہ آپ خود بنائیں. یہ تیسری مثال جو ہے نا وہ ہے یہ انہوں نے بنائی. یہ سوری وہ مسز امتیاز کی بات نہیں, یہ اور ٹیچر ہیں. انہوں نے اس پہ کام شروع کیا اور ماشاءاللہ سے یہ گھڑیاں بناتی ہیں. یہ جو شیٹ ملتی ہے جس طرح ٹیچرز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں آفیسز میں اسکولز میں دیواروں پہ, تو انہوں نے یہ پلاسٹک کی شیٹ خریدی اور اس کے لیے ہارڈ ویئر کی دکان سے کٹر لیا اور اس میں کمپیوٹر سے انہوں نے پرنٹ نکالا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور ان نمبروں کو کچی پینسل لیڈ پینسلز کے ساتھ اس کو وہاں پہ نشان لگائے اور پھر کٹر سے ان کو کاٹا. کٹر سے کاٹنے کے بعد یہ 12 ہندسے بن جاتے ہیں. بلک کوانٹٹی میں 10 20 15 16 17 18 لاہور کی شاہ عالمی سے یا ادھر سے کراچی سے انہوں نے یہ گھڑیوں والی مشین خریدی اور پھر اس میں 2 سیل پیک میں دیے اور ساتھ میں مشین دی اور اس کی اچھی سی خوبصورت سی پیکنگ آن لائن مارکیٹنگ کی. 2 3 دیواروں پہ مختلف کلرز میں لگا کر اس کی تصویریں لے کر پبلش کی کہ آپ کے گھر کو سجانے کے لیے یہ گھڑی آپ کو میسر آ سکتی ہے. یہ تھا آئیڈیا. اور اب ایک اور آئیڈیا جو میں نے آپ کو دیا, کیونکہ میرا بنیادی طور پہ کام ہی یہی ہے, اسی لیے اس طرح کی چیزیں میں نے اپنے وہ اس میں ساتھ میں لگائی ہوتی ہیں ارد گرد. یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بیک کیمرہ آن ہو لیکن نہیں ہو رہا. ہو گیا. ہاں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں, یہ آپ دیکھ سکتی ہیں. میرے خیال میں زوم نہیں ہو رہا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لکھا ہوا ہے. یہ میں نے جن کی پہلے مثال دی پھول والی لڑکی جو مسز امتیاز ہیں, یہ بھی ان کی سینری ہے. صرف پیچھے پیپر لگا ہوا ہے اور جو کرٹن ہے وہ نیچے انہوں نے تھرموپول کی شیٹ لگائی ہے اور پھر وائٹ کلر کے کاغذ پہ انہوں نے کمپیوٹر سے پرنٹ نکال کر جو اس پہ وائٹ کلر کیا ہے اور وہ اس کے اوپر پھر وائٹ اچھے قسم کا پیپر لے کر, جس کو ونائل شیٹ بھی کہتے ہیں, ونائل شیٹ سفید آتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے, وہ ونائل شیٹ سٹیکر ٹائپ بھی ہوتی ہے, وہ لے کر انہوں نے اس کے اوپر چسپاں کر دیا اور پھر یہ ایک بہترین قسم کا فریم بن گیا, سینری بن گئی. یہ سینری وہ 6000 روپے کی دے رہی. اچھا یہ دیکھیں, یہ کوئٹہ کی نشانی ہے, یہ الادین کا چراغ ہے, یہ بابا قوم کا مزار ہے, یہ باب پشاور ہے اور یہ مینار پاکستان ہے. تو یہ پورا پاکستان میرے آفس میں سجا ہوا ہے. تو یہ مختلف ان کے کام ہیں, مختلف طرح کے کام ہیں. اچھا ایک اور آپ کو بتاؤں, میری ایک اور اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے یہ کام کیا, مجھے جو ہے نا وہ مجھے گفٹ بھیجا انہوں نے یہ کام کر کے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. میری ایک چھوٹی سی کمپنی ہے جو شہد وغیرہ ہم پرووائڈ کرتی ہیں, اس کا نام جو ہے نا وہ قدرت فوڈ ہے. تو اس نے مجھ سے شہد منگوایا اور شہد منگوانے کے بعد پھر اس نے مجھے یہ گفٹ کیا. یہ آپ دیکھیں باکس, یہ اس کا ڈھکن کھل جاتا ہے, اس میں یہاں ڈبہ آ جاتا ہے, فکس ہو جاتا ہے بالکل, اور یہ اس کے نظر آنے میں یہ ہمارے شہد کا نام ہے نحل, یہ اس پہ کھدا ہوا ہے اور یہ اس پہ مکھی بنی ہوئی ہے اور یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, لکڑی ہے اور لکڑی کو انہوں نے اس طرح یہ بنایا ہوا ہے. اب اس میں ڈبہ جب بند ہو جاتا ہے تو یہ اس کے اوپر لگ جاتا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے, ابھی اس میں تو نہیں ہے لیکن میں نے یہاں پہ ایک وہ چھوٹی سی تالی بھی لگوا دی تھی کہ شاید ہمارا 6-7 ہزار روپے
کلو ہوتا ہے تو وہ بھی اس میں لگ جائے تو تالا بھی یہاں پہ لگ جاتا ہے. تو یہ ایک لڑکی کام کر رہی ہے. یہ اب یہ اس طرح کے پھولس اور یہ اس طرح کے کلرز، یہ دیکھیں یہ ایک پروڈکٹ ہے جو بازار سے ملتی ہے. عام طور پر مٹی کا پیالہ یہ عام طور پہ مل جاتا ہے، اور اس میں صرف یہ انہوں نے کیا کیا ہے، اس کلر کے پھول لے کر، ڈنڈیاں لے کر اس میں وہ تھرموکول ڈال کے اس کو ایک پروڈکٹ بنا دیا، اور یہ پروڈکٹ بازار میں دکانوں پر رکھی جاتی ہے بیچنے کے لیے. یہ بھی ایک لڑکی کا کام ہے. اچھا، دوسرا وہ جو میں بتا رہا تھا کہ گھڑی والی جو شیٹ ہے، چونکہ میری کمپنی کا نام منصوبہ ہے، تو یہ بھی مجھے کسی کو آئیڈیا دینے پر گفٹ ملا تھا کہ یہ شیٹ کٹی ہوئی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ لائٹ لگی ہوئی ہے، یہ منصوبہ لکھا ہوا ہے. تو جشن آزادی اس طرح لکھ کر لڑکیاں گھروں سے فروخت کر سکتی ہیں. جشن آزادی، جشن عید میلاد النبی، عید مبارک، شادی مبارک، اس طرح کی شیٹ لے کر اس کو کٹ کر کے اس کے پیچھے یہ اس طرح فریم لگا کے، جو الیکٹریشین کی تھوڑی سی مدد سے یوٹیوب کی کچھ ویڈیوز دیکھ کر سیکھا جا سکتا ہے اور آرام سے اس کو بنایا جا سکتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا. اسی طرح مختلف چیزیں ہیں جو بزنس میں کام آتی ہیں اور عام طور پر ان کا عمل دخل ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ چلتی ہیں. آج جو ہے وہ کافی ٹائم ہو گیا اور الحمدللہ آئیڈیاز بھی ڈسکس ہو گئے. ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے، صرف 1 منٹ میرے پاس باقی ہے. آپ اپنا فیڈ بیک دے دیجیے گا. انشاءاللہ کل کا دن ہم کچھ ڈسکشن نہیں کریں گے، آئیڈیاز ہو گئے. کل صرف آپ کے سوال ہوں گے اور انشاءاللہ ہمارے جواب ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور حمیرہ بہن کو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.